السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اردو آن لائن کلاس آف مزین مونٹیسری اینڈ اسکول فار گریڈ 1۔ آج اردو کی اس آن لائن کلاس میں ہم سبق نمبر 2 نعت کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی مشق جو ہے وہ بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے حل کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہاں پہ تاریخ اور جماعت کا کام لکھیں گے۔ اب ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، اس کا عنوان ہے نعت۔ نعت کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس سبق کے اہم الفاظ ہیں رہنما، ہادی، درود، فلک، ذرے۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر رہنما ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ درود ان پر، سلام ان پر۔ بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا۔ ہمارے ہادی، خدا کے پیارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ درود ان پر، سلام ان پر۔ انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں۔ زمیں کے ذرے، فلک کے تارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ درود ان پر، سلام ان پر۔ اس نعت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہمیں حق، سچ اور پھر سیدھا راستہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر اور رہنما ہیں۔ ویسے تو تمام جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا مقام، ان کا درجہ بلند ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ تمام نبیوں سے بلند ہے، اور آپ کا جو مرتبہ وہ ہے آسمان سے بھی اونچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، آسمان کے ستاروں سے لے کر زمین پر جو کچھ بھی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے روشن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ لاکھوں درود و سلام ہیں۔ اب اگر آپ اس کی مشق دیکھیں تو سب سے پہلے الفاظ معنی ہیں۔ حق کا مطلب ہے سچ، مقام کہتے ہیں جگہ یا درجہ، ہادی ہدایت دینے والا، راہبر رہنما کو کہتے ہیں، اور فلک کا مطلب ہے آسمان۔ یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کی ورک شیٹ پہ موجود ہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمیں سیدھا راستہ کس نے دکھایا؟ ہمیں سیدھا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس کا پیغام پہنچایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ حق یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھیں یا سنیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جب بھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھیں یا سنیں تو ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 9 پر اگر آپ دیکھیں تو دوسرا سوال ہے نظم کے مطابق دیے گئے الفاظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ یہاں 5 الفاظ دیے ہوئے ہیں، خاطر، ہادی، دکھانے، باتیں اور اونچا۔ آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور یہ الفاظ لگا کے ان کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے پہلا ہے وہ حق کی ڈیش بتانے والے، تو اس میں جو آئے گا وہ باتیں ہیں، تو میں نے باتیں اس کو ٹک کر دیا ہے، اور اب یہ جملہ اس طرح بنتا ہے وہ حق کی باتیں بتانے والے۔ اس طرح آپ نے بھی باقی سب کو جو ہے اسی طرح مکمل کرنا ہے جملوں کو۔ وہ سیدھا راستہ ڈیش والے، ہمارے ڈیش خدا کے پیارے، انہی کی ڈیش دمک رہے ہیں، فلک سے ڈیش مقام ان کا۔ یہاں پہ ہم صوت حروف دیے ہوئے ہیں، تے اور تویں الگ الگ حروف ہیں مگر ان کی آواز ایک جیسی ہے۔ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ تے سے تارا، تربوز، تتلی، تالا، اور تویں سے کیا ہے؟ طوطا، طرف، طالب علم اور طاہرہ۔ صفحہ نمبر 10 پہ اگر آپ دیکھیں تو سوال نمبر 4 ہے حروف ملا کر الفاظ بنائیں۔ یہاں کچھ حروف دیے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو جوڑ کے الفاظ بنانے ہیں۔ جیسا پہلا ہے فے لام کاف، تو یہ فلک بنتا ہے، فے لام کاف فلک۔ اسی طرح آپ نے باقی سب کو بھی اسی طرح جوڑ کے الفاظ بنانے ہیں، جس طرح رے ہے بے بر، رے ہے نون میم الف ماں، نون بے یہ واو نون غنہ، اور بے الف با تے یہ نون غنہ۔ یہ ان حروف کو ملا کے جو بھی الفاظ بنتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے ان الفاظ کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ آپ نے یہاں پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ان کو توڑ کے لکھنا ہے، یعنی اس میں کون کون سے حرف جو ہے وہ آتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے پہلا ہے نعت، تو پہلا جو حرف ہے وہ نون ہے، پھر عین ہے، پھر تے ہے، نون عین تے نعت بنتا ہے۔ اس طرح چمک، زمین، سلام اور اونچا، ان سب کو آپ نے ان الفاظ کے آپ نے یہاں پہ توڑ لکھنے ہیں۔
صفحہ نمبر 11 پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ الف کو بڑی اے سے بدلیں اور واحد الفاظ کی جمع بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے واحد کسے کہتے ہیں؟ کسی ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، اور ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور دو یا دو سے زیادہ چیزیں وہ جمع ہوتی ہیں۔ جیسے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے پودا۔ اب یہ الف کو جب ہم ہٹا کے یہاں پہ اس کی جگہ بڑی اے لگائیں گے تو یہ بنے گا پودا واحد ہوگا، اور اس کی جمع بڑی اے لگانے سے پے و پو دال بڑی اے دے پودے بنتا ہے۔ اس طرح آپ نے لوٹا، اس میں سے بھی الف ہٹا کے بڑی اے لگانا ہے۔ اس طرح باجا، ڈبہ اور بکرا، ان حروف کو بڑی اے لگا کے آپ نے ان کی جمع بنانی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کا، کی، کے کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کرنے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ کا، کی اور کے، یہ تین جو ہے وہ حروف دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جملے کے مطابق یہ استعمال کر کے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے پہلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ ڈیش پیغام پہنچایا، اس میں کا آئے گا، کا کو ٹک کیا ہوا ہے، اور پھر اس جو خالی جگہ ہے اس میں کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے باقی سب کو بھی کرنا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ اب آپ نے بتانا ہے اس میں کا آتا ہے، کی یا کے، اس کو ٹک کر کے پھر یہاں آپ نے لکھنا ہے۔ اگلے صفحے کی طرف اگر ہم جائیں تو وہاں فلک ڈیش تارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چمک رہے ہیں۔ اس طرح یہاں آپ نے دوبارہ کا، کی اور کے میں سے بتانا ہے کہ کون سا آتا ہے۔ اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش مقام تمام نبیوں سے بلند ہے، یہاں پہ بھی آپ نے ان تینوں میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا والا آتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس آن لائن کلاس میں ہم نے سبق نمبر 2 نعت کی ریڈنگ کی، اور اس کی پھر ہم نے مشق جو ہے وہ حل کی۔ اب آپ نے ہوم اسائنمنٹ میں کیا کرنا ہے کہ اس سبق کی کم از کم 2 دفعہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ سبق نمبر 2 نعت کے جو یہ سوالات ہیں اور ان کے جوابات جو آپ کی ورک شیٹ کے اوپر موجود ہیں، ان کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور صفحہ نمبر 9، صفحہ نمبر 10، صفحہ نمبر 11 اور صفحہ نمبر 12 کو آپ نے کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ اب اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اسٹے بلیسڈ اینڈ ہیپی۔ اللہ حافظ۔